بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد و آلہ اجمعین الطیبین الطاہرین. وبعد فیقول العبد المتوسل الی اللہ تعالی بأقوى الذریعہ عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ سعد جدہ وانجح جدہ. هذا حل المواضع المغلقة حل المواضع المغلقة من وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ التي ألفها جدی و استاذی مولانا العظم استاذ علماء العالم برہان الشریعہ والحق والدین محمود بن صدر الشریعہ جزاہ اللہ عنی وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء لأجل حفظی. شرح بقایا فن فقہ کی ایک اہم کتاب ہے. آپ نے اس سے پہلے فقہ میں نور العزہ پڑھ لی ہے، قدوری پڑھ لی ہے. قدوری بہت اہم کتاب ہے، اس کا شمار متون میں ہوتا ہے. کتب فقہ دو طرح کی ہیں، ایک متون ایک شروع ہے نا. متون میں بہت سی کتابیں ہیں جن میں خاص طور پر 3 کتابیں بہت مشہور ہیں. ایک تو قدوری، ایک کنز الدقائق اور ایک وقایت الروایہ جو آپ کے سامنے ہے اور جس کی شرح وقایہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم متون ہیں. اسی طرح سے کچھ کتابیں شروع ہیں، جیسے ہدایہ یہ شرح ہے، اصل کتاب بدایہ دوسری ہے، اس کی شرح ہدایہ ہے. یا شرح وقایہ یہ شرح ہے، اصل کیا ہے؟ وقایہ ہے. تو کچھ شروحات ہیں اور کچھ متون ہیں. متون میں اہم متن ہے وقایت الروایہ، وہ بھی آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ میں. اور شروع میں ایک اہم کتاب ہے شرح الوقایہ، تو وہ شرح بھی آپ کے زیر درس ہوگی. تو گویا فقہ کی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت مشکل بھی نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو مصنف کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کے مصنف بہت معقولی ہیں، اور آگے آپ کو بحثوں سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بڑی معقولی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم کتاب بھی ہے. اسے متوسطات میں شامل کیا گیا ہے. شرح وقایہ کو ابتدائی کتابوں نہیں بلکہ متوسطات میں ہے. اس کی اہمیت کی وجہ سے آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ شرح وقایہ کے جو مصنف ہیں وہ ہیں صدر الشریعہ علیہ رحمہ. صدر الشریعہ گھوسی والے نہیں، بلکہ صدر الشریعہ علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ بن صدر الشریعہ الاکبر. تو یہ صدر الشریعہ بہت پرانے ہیں، اس زمانے سے صدر الشریعہ، یہ تو صدر الشریعہ بعد والے ہیں. تو اس کے مصنف صدر الشریعہ ہیں. ان کی صلاحیت یا ان کے علمی مقام کا آپ لحاظ کیجیے، اندازہ کیجیے کہ انہی کی کتاب ہے توضیح، جو سابع میں ہمارے یہاں توضیح طلبی پڑھائی جاتی ہے، وہ توضیح انہی کی کتاب ہے جن کی شرح وقایہ ہے. تو مصنف سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تصنیف کیسی ہوتی ہے. آپ علامہ ارشد القادری صاحب کی کوئی ایک چھوٹی سی بھی اگر کتاب لینا ہے، کوئی چھوٹا سا بھی رسالہ، تو آپ علامہ ارشد القادری کا نام پڑھتے ہی اس پر
ٹائٹل پیج پر ارے باپ رے حضرت کی تصنیف ہے، تب تو مزہ آ جائے گا۔ تو آپ نے چھوٹے سے رسالہ دیکھا، مگر چھوٹے سے رسالے میں جب مصنف کا نام پڑھا تو فوری دماغ چلا گیا بہت اہم رسالہ ہوگا، حضرت کا انداز کیا کہنا ہے، حضرت کی تحریر کا کیا کہنا ہے۔ ایسے ہی شرح بقایا اگرچہ بڑی کتاب نہیں، لیکن آپ دیکھیے توضیح طلبی ہمارے یہاں سابیہ میں داخل ہے، جب ان مصنف کی یہ ہے تو کیسا مقام ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے بہت معقولی کتاب ہے۔ توضیح کا حال یہ ہے کہ اس کا اصل متن ہے تنقیح توضیح کا، جو خود انہی کی ہے، اور تنقیح کی شرح انہوں نے کی ہے صدر الشریعہ نے، جس کا نام رکھا توضیح۔ پھر توضیح کی شرح کی ہے تلوی، امام تفتزانی نے، علامہ سعد الدین تفتزانی، جن کی مختصر معنی وغیرہ ہے، تلخیص ہے، تو انہوں نے اس کی شرح کی ہے۔ پھر اس کا حاشیہ ہے توشیح، تو اصل ہے تنقیح، اس کی شرح توضیح، اس کی شرح تلوی، اور پھر اس کا حاشیہ توشیح۔ لیکن ہمارے یہاں داخل نصاب ہے وہ دو چیزیں ہیں، کیا؟ توضیح تلوی، حالانکہ اسی توضیح کے ضمن میں متن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کے مصنف بہت زبردست عالم ہیں تو وہی انداز ان کی اس کتاب میں بھی ہے، تو یہ بالکل نور العزا کی طرح آپ سر سے پڑھتے چلے جائیں، وہ سلاست اس کے اندر نہیں ہوگی، تھوڑا غور سے سننا ہوگا، غور سے مطالعہ کرنا ہوگا، تب جا کے بات کچھ پلے پڑے گی۔ صدر الشریعہ دو ہیں، ایک صدر الشریعہ الاصغر، ایک صدر الشریعہ الاکبر۔ صدر الشریعہ الاصغر جن کا نام عبید اللہ ہے وہ اس کے مصنف ہیں، کس کے؟ شرح وقایہ کے۔ لیکن صدر الشریعہ کے والد مسعود اور مسعود کے والد تاج الشریعہ جن کا نام ہے محمود، تو تاج الشریعہ کی یہ کتاب ہے اصل وقایت الروایہ، تو تاج الشریعہ نے وقایت الروایہ لکھی، اور وقایت الروایہ کی شرح ان کے پوتے کون؟ صدر الشریعہ جن کا نام کیا؟ عبید اللہ، انہوں نے اس کی شرح لکھی۔ اور شرح لکھتے وقت وہ آگے خود بھی ذکر کریں گے، حضرت صدر الشریعہ نے یہ فرمایا کہ میں جب اس کی شرح لکھنے بیٹھا تو وقایت الروایہ مختصر تو تھی ہی کتاب، لیکن آج کے دور کے حساب سے، یہ آج کا دور کون سا؟ آج والا نہیں، ان کے زمانے والا، کہنا آج کے لوگ بہت سست ہو گئے، ساری باتیں حفظ نہیں کر پاتے ہیں، تو میں نے اس مختصر کا بھی ایک مختصر منتخب کیا، مختصر وقایہ کا بھی ایک مختصر متن بنایا، اور اس متن کا نام میں نے نقایہ رکھا، پھر اس کی شرح میں نے لکھی۔ تو یہ وقایہ کی بھی شرح ہے اور نقایہ کی بھی شرح ہے، نقایہ وقایہ کا بھی مختصر ہے، تو وہ مختصر المختصر ہے نقایہ، اور اس کے مصنف کون؟ صاحب شرح وقایہ، اور ان کے پردادا کا نام ہے احمد بن جمال الدین، ان کا لقب ہے صدر الشریعہ الاکبر، تو یہ پردادا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے بیٹے تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کے بیٹے مسعود، مسعود کے بیٹے عبید اللہ، انہی عبید اللہ کا نام ہے صدر الشریعہ، تو صدر الشریعہ بن مسعود بن تاج الشریعہ بن صدر الشریعہ الاکبر، یہ صدر الشریعہ الاصغر اور یہ صدر الشریعہ الاکبر، تو پر پوتے اور پر دادا ان دونوں کا لقب کیا ہے؟ صدر الشریعہ ہی ہے۔ دونوں میں فرق کس طرح کریں گے ہم؟ جو پرپوتے ہیں وہ الاصغر ہیں اور جو پردادا ہیں وہ الاکبر ہیں، اور جو دادا رہے محمود ان کا لقب ہے تاج الشریعہ، انہی تاج الشریعہ کا متن ہے وقایت الروایہ، کس کا؟ تاج الشریعہ کا وقایت الروایہ ان کا، تو گویا ان کے پوتے ہوئے یہ صدر الشریعہ الاصغر، تو ان دادا کی کتاب کی شرح انہوں نے کی، یعنی پوتے نے دادا کی کتاب کی شرح لکھی ہے، وہی شرح وقایہ ہمارے سامنے ہے۔ انہی تاج الشریعہ کا ایک لقب برہان الشریعہ بھی ہے، برہان الحق بھی ہے، برہان الدین بھی ہے، چلو آئے گا۔ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں، حمد و ثنا، والصلاۃ علی رسولہ، اور درود نازل ہو اس کے رسول پر، اللہ کے رسول پر۔ درود صلاۃ کے معنی یہاں رحمت کے لیے، رحمت کاملہ نازل ہو ان کے رسول، اس کے رسول پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ، اور آپ کی آل پاک پر یعنی آل محمد پر، اجمعین، آپ کی تمام آل پر رحمت کاملہ اللہ کی نازل ہو۔ طیبین الطاہرین، یہ آل کیسی ہے؟
یہ ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی بالکل پاک صاف ہے. طیبین پاک، طاہرین بھی پاک. فرق کیا کریں گے آپ؟ ظاہری اور باطنی تمام لحاظ سے پاک ہے. اس آل پر حالت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچن ہوگا، تو آل پاک وہی ہے. تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ درود یا رحمت کاملہ نازل ہو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر، یا آپ کی تمام آل پاک پر نازل ہو. وبعد، حمد و صلات کے بعد، فیقول العبد المتوسل الی اللہ تعالی باقوى الذریعہ. یہ بندہ عاجز صاحب شرح وقائع فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد یہ ناتواں بندہ، یہ بندہ متوسل ہے قوی ترین ذریعے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، عرض کرتا ہے. اقوی ذریعہ کون سا ذریعہ ہے؟ اس کے محبوب کا ذریعہ. تو گویا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کو وسیلہ بناتے ہوئے یہ بندہ کہتا ہے. کون بندہ؟ صدر الشریعہ الاصغر جو مصنف ہیں یہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ عبید اللہ ابن مسعود. وہی نام ہے نا، عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ. سعادہ جدہ، اللہ تعالیٰ اس کے دادا کو، کس کے دادا کو؟ جدہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بندے کی طرف. یعنی میرے دادا کو اللہ تعالیٰ نیک بخت بنائے، انہیں کامیاب و کامران فرمائے. وَأَنْجَحَ جِدَّهُ، اور جدہ اور ان کی کوششوں کو کامیاب بنائے یا ان کی کوششیں کامیاب ہوں. هذا حل المواضع المغلقۃ، حل المواضع المغلقۃ من وقایت الربایہ فی مسائل الہدایہ. یہ کیا؟ هذا کا مشار الیہ شرح وقایع. یہ کتاب، یہ مشار الیہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک الحاقیہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے. دیباچہ دو طرح کا ہوتا ہے. مصنفین کا ایک تو عام طریقہ یہ ہوتا ہے جب کتاب لکھنے بیٹھے تو پہلے خطبہ لکھ دیا اور اس میں جو کچھ بھی غرض و غایت ہے، جو مقصد ہے وہ اپنے شروع میں لکھا. کہتے ہیں نا کتاب مقدمات لکھے ہوتے ہیں تو مقدمہ لکھ دیتے ہیں. تو پہلے مقدمہ لکھتے ہیں کہ میں یہ لکھنے جا رہا ہوں، اس میں یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے کتاب تیار کر لی پوری، اور تیار کر کے کتاب اب لکھ رہے ہیں کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے ان حالات میں لکھی ہے، یا میں نے اس میں یہ لکھا ہے، یا میں نے ان چیزوں کا لحاظ کیا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں یہ رسالہ یا یہ کتاب، تو اگر پہلے کتاب اور رسالہ لکھ چکے ہیں تو وہ وجودی طور پر سامنے ہوگا مشار الیہ کہ میں نے جو کتاب تیار کی ہے یہ کتاب ایسی ہے یا اس کتاب میں یہ ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ابھی کتاب کا نام نشان بھی نہیں ہے، ابھی کتاب وجود میں نہیں آئی ہے، میں پہلے ہی سے لکھ رہا ہوں کہ یعنی یہ کتاب جو میں لکھنے جا رہا ہوں جس میں یہ مسائل لکھوں گا. تو اس وقت مطلب ہوتا ہے جو مستحضر فی الذہن ہے، میرے ذہن میں جو پلان اور جو خاکہ بنا ہوا ہے اس خاکہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو میرے ذہن میں جو خاکہ بنا ہوا ہے، جس طرح میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، اس میں یہ چیزیں مجھے لکھنی ہیں یا اس میں یہ چیزیں مجھے پیش کرنی ہیں. تو اگر یہ پہلے سے ہی ہو، ابھی کتاب لکھی نہیں ہے، پہلے ہی مقدمہ لکھ دیا کہ میرا یہ ارادہ، یہ پلان ہے، یہ منصوبہ ہے، تو یہ دیباچہ کون سا کہلائے گا؟ ابتدائیہ یا الحاقیہ؟ ابتدائیہ. کبھی کتاب تو ہے ہی نہیں، شروع ہی یہیں سے ہو رہا ہے. اور ایک یہ کہ پوری کتاب لکھ چکا ہوں میں 100 صفحے کی، اس کے بعد میں مقدمہ لکھ رہا ہوں، دیباچہ لکھ رہا ہوں. تو اب دیباچہ یہ ابتدائیہ نہ ہوا بلکہ الحاقیہ ہوا. کتاب تو پوری تیار ہو چکی پہلے سے، اب مجھے یہ دیباچہ اس کے ساتھ لاحق کرنا. کتاب پوری تیار کر کے پریس بھیج دی، اب روکی بھی، ابھی روکنا بھی کیوں؟ 2 صفحے ذرا سا دیباچہ مجھے لکھنا وہ میں بھیج رہا ہوں، یا کسی کی تقریر بھیجنا ہے، روک دیتے ہی نہیں کتاب کو. تو کتاب پریس میں تیار ہے بالکل، اب میں نے روک رکھا ہے کہ نہیں 2 صفحے کا میں ابھی ایک مضمون وہ بھیج رہا ہوں. یہ مضمون 2 صفحے کا ابتدائیہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ الحاقیہ. اب وہ 100 صفحے کے 102 صفحے ہو جائیں گے. تو اب یہاں مشار الیہ دونوں ہو سکتا ہے، یا تو معافی ذہن ہے تو ابتدائیہ ہو جائے گا، اور اگر تیار کر دی ہے کتاب پھر ابتدائیہ سے لکھ رہے ہیں تو الحاقیہ ہو جائے گا. بہرحال حاضہ کا مشار الیہ شرح وقایع ہے، چاہے ابتدائیہ کی صورت میں ہو یہ دیباچہ یا الحاقیہ کی صورت میں ہو. یہ مشکل مقامات کا حل ہے وقایت الربایہ کی.
تو وقایت الروایہ سامنے ہے نا، اسی کی شرح لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں وقایت الروایہ کے جو مشکل مقامات ہیں ان کی میں ان کا حل پیش کروں گا، ان کی تشریح کروں گا۔ یہ وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ، ہدایہ کے مسائل میں ہے، یعنی مسائل ہدایہ پر جو مشتمل وقایت الروایہ ہے اس کی میں شرح لکھ رہا ہوں۔ التی الفہا، یہ وقایت الروایہ کون سی کتاب ہے؟ التی الفہا جدی، یہ وہ کتاب ہے جسے میرے دادا محترم نے تصنیف کیا ہے، تالیف کیا ہے، میرے جد نے، میرے دادا نے تالیف کیا۔ وہ استاذی، اور یہ صرف میرے دادا ہی نہیں ہیں بلکہ میرے عظیم استاذ بھی ہیں، میرے مشفق استاذ بھی ہیں، مولانا الاعظم، اور ایسے ویسے مولانا نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے زمانے کے بڑے مولانا ہیں، جیسے مفتی اعظم ویسے مولانا اعظم۔ تو مبلغ اعظم آپ نے سنا ہوگا، خطیب اعظم آپ نے سنا ہوگا، محدث اعظم آپ نے سنا ہوگا، مگر مولانا اعظم آج سن لیجیے آپ۔ تو کیا کہتے ہیں، میرے دادا جو میرے استاذ بھی ہیں، اور کیسے ہیں وہ؟ مولانا اعظم، یعنی بڑے مولانا ہیں، دنیا کے زمانے کے بڑے مولانا، استاذ و علماء العالم، دنیا بھر کے، جہان بھر کے علماء کے استاذ ہیں۔ دنیا بھر کے علماء کے استاذ مطلب نہیں پوری دنیا کے علماء انہی کے پاس آ کر کے پڑھ کے گئے، نہیں، کبھی کبھی بالواسطہ بھی شاگرد ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو پورے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا سنیت میں آپ کو حضرت صدر الشریعہ اور حافظ ملت کے شاگرد ملیں گے۔ حافظ ملت کے شاگرد کیوں ملیں گے؟ حافظ ملت کو تو وصال کو بھی 50 سال ہونے جا رہے ہیں، تقریباً 45 سال ہو گئے۔ حافظ ملت کے جو شاگرد ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، پھر ان کے شاگرد پڑھائیں گے، پھر ان کے شاگرد پڑھائیں۔ تو اس وقت آپ دیکھیں اشرفیہ کے کتنے فارغین پورے ہندوستان کے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، تو جتنے بڑے بڑے مصباحی پڑھا رہے ہیں وہ سب مصباحیوں کے استاد کون ہیں؟ مثلا مصباحی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، اور ان کے استاد حافظ ملت ہیں۔ تو سب ایک واسطے سے حافظ ملت شاگرد ہوئے کہ نہیں؟ پھر حافظ ملت جن کے شاگرد ہیں ان کے شاگرد ہوئے، تو صدر الشریعہ کے جو فیضان جاری ہے تو یہ استاذ و علماء العالم انہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہی حال میرے دادا محترم کا ہے کہ اس وقت جتنے علماء نظر آ رہے ہیں یا تو بلا واسطہ شاگرد ہیں یا بالواسطہ شاگرد ہیں۔ برہان الشریعہ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ شریعت کی دلیل ہیں۔ برہان ہر دلیل کو نہیں کہتے ہیں بلکہ مدعا کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس دلیل کو برہان کہا جاتا ہے، اور جب دلیل دی جاتی ہے تو قاعدہ یہ بات مبرہن ہو گئی، یہ مدلل مبرہن۔ تو مبرہن وہ برہان وہ دلیل کہلاتی ہے جو دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ شریعت کے برہان بھی ہیں، حق کے برہان بھی ہیں، دین کے برہان بھی ہیں۔ یعنی حال یہ ہے کہ یہ بہت عظیم صاحب مطلب علمی سرمایہ ہیں۔ یہ برہان الحق، برہان الدین اور برہان الشریعہ ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ محمود ہے، اور یہ صاحبزادے ہیں صدر الشریعہ کے، محمود ابن صدر الشریعہ۔ صدر الشریعہ کون سے صدر الشریعہ ہوئے؟ الاکبر والے، چونکہ پردادا ہیں نا ان کے، تو ان کے دادا بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں صدر الشریعہ الاکبر کے۔ جزاہ اللہ عنی وعن جمیع المسلمین خیر الجزا، اللہ تعالیٰ انہیں میری طرف سے بھی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ لأجل حفظی، کہ میں نے اس کتاب کو حفظ کر لیا۔ قدوری ایسا متن ہے کہ کتنے لوگ اس کو حفظ کر چکے ہیں، حافظ قدوری کہا جاتا ہے، جیسے حافظ بخاری۔ بعض حضرات ہمارے بزرگ میں گزرے ہیں کہ وہ بخاری شریف کے حافظ، جیسے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ویسے بخاری شریف کے حافظ، تو انہیں حافظ بخاری بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی قدوری کو کتنے لوگوں نے حفظ کیا ہے، بالکل قرآن کی طرح شروع سے لے کر کے آخر تک۔ اسی طرح سے یہ صاحب شرح وقایع جو ہیں، صاحب شرح وقایع فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے وقایت الربا کو لکھا تھا، وقایت الربا لکھی اور مجھے پڑھانے کے لیے سبکن میں نے اسے پڑھا، اور جتنا میں پڑھتا تھا اتنا ہی میں روزانہ اسے حفظ کر لیتا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے دادا میاں پڑھاتے تھے سبکن ایک ایک دن کا سبق پڑھاتے تھے، جتنا وہ پڑھاتے تھے میں اتنا یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ آیا کہ ان کی وقایت الربا مکمل ہو گئی، کتاب پوری ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے جس دن کتاب مکمل ہو جائے گی، میں جب ساتھ ساتھ حفظ کرتا جا رہا ہوں تو میرا حفظ بھی کیا ہو جائے گا؟ مکمل۔ بھائی ایک ایک سبق روزانہ وہ دیتے رہے اور لکھتے رہے کتاب کی شکل میں، اور وہی میں ایک ایک سبق روزانہ یاد بھی کرتا رہا۔ تو ادھر جیسے انہوں نے تمت بالخیر لکھا ویسے ہی میرا تمت حفظ بھی ہو گیا، میرا حافظہ مکمل بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں چونکہ میرا حافظہ مکمل ہو گیا، اب میری طرف سے بھی انہیں اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اللہ جزائے خیر دے۔ والمؤلف، اور حضرت مؤلف
مولانا مؤلف حضرت مؤلف لما الفہا سبقا سبقا، جب انہوں نے اس کتاب کون سی شرح وقایا یا وقایا، جب انہوں نے اس وقایا کو سبقا تعلیف فرمایا، وکنت اجری فی میدان حفظہ طلقا طلقا، اور پھر میں اس کے حفظ کی کوشش کرتا رہا، طلقاً طلقاً، ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا، جیسے وہ پڑھاتے جائے تو ایک سبق کی مقدار میں روزانہ حفظ کر لیا کرتا تھا۔ تو ادھر انہوں نے ایک ایک دن کے سبق کے طور پر اس کی تعلیف کی، اور ادھر میں اس کی حفظ میں ان کے پیچھے پیچھے کوشش کرتا رہا، ان کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہا، حتیٰ اتفق اتمام تالیفہ مع اتمام حفظی، حتیٰ کہ ایک دن وہ آیا کہ جس میں ان کی تعلیف بھی مکمل ہو گئی اور میرا حفظ بھی مکمل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جو آخری دن ان کی تصریف کا تھا وہی آخری میرے حفظ کا تھا، دونوں کام ساتھ ساتھ ہو گئے۔ انتشر بعض النسخ فی الاطراف، پھر چونکہ وہ اس کے ایک نسخہ نہیں رہا، متعدد نسخے ہو گئے، اور متعدد نسخے ہو کر کے اطراف و جوانب میں بکھر بھی گئے۔ پہلے یہ سب پریسیں میریسیں نہیں تھیں کہ ایک کتاب تمہارے سامنے ہے، کتاب میرے سامنے ہے، اور اگر 20 کتابیں ہیں تو 20 کے سامنے الگ الگ کتابیں۔ اب تو پریس میں آرام سے 1000 چھپ جاتی ہیں، 50,000 چھپ جاتی ہیں۔ پہلے کیا تھا، طباعت کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، کوئی پریسیں نہیں تھیں، تو ہاتھ سے ہی لکھا جاتا تھا۔ اب ایک کتاب جو وقایا انہوں نے لکھی تھی وہ ہاتھ سے، اب جو پڑھنے والے ہیں لو بھائی ٹھیک ہے اب تم نقل کر لو، اب تم نقل کر لو، تو اب ایک نسخہ ان کے پاس ہو گیا، انہوں نے نقل کر لیا، ایک ان کے پاس ہے، تو ہاتھ کے لکھا ہوا ہوتا تھا، اور ہاتھ کے لکھے میں ظاہر سی بات ہے کہیں چھوٹ بھی سکتا ہے، کہیں بڑھ بھی سکتا ہے، تو اس میں حذف و اضافے کی گنجائش رہتی ہے۔ نقل تو نقل ہی ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ وقایت الروایہ کے مختلف نسخے ہو گئے اور وہ منتشر بھی ہو گئے، یعنی متعدد ساتھیوں کے پاس، متعدد شاگردوں کے پاس چلے گئے، تو اس میں کیا ہوا سنیے۔ انتشر بعض النسخ فی الاطراف، بعض نسخے وقایت الروایہ ہی کے ہے نا منتشر ہو گئے اطراف میں، یعنی قرب و جوانب میں جو شاگرد تھے سب اپنے اپنے طور پر نقل کر کے لے گئے۔ ثم بعد ذلك وقع فيها شيء من التغيرات، پھر اس کے بعد ان نسخوں میں تغیرات بھی واقع ہو گئے۔ اب کچھ مٹ گیا تو انہوں نے اپنے حساب سے لکھ دیا، کہیں بھی کچھ نہ کچھ تغیر، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہو ہی گیا۔ وَنَبْذٌ مِّنَ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ، اور پھر ان مختلف نسخوں میں کچھ حذف و اضافہ بھی ہو گیا، کچھ مٹا دیا گیا، کچھ کو باقی رکھا گیا۔ نبذ من المحو یعنی کچھ تو حصہ مٹ گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلم پہ روشنائی پہ پانی پڑ گیا تو وہ مٹ گیا، یا کہیں کوئی اور صورت آئی وہ مٹ گیا، یا کیڑے نہ کھا لیا تو ختم ہو گیا، تو کہیں باقی رہ گیا، کہیں مٹ گیا، یہ مختلف نسخوں میں ہوا۔ فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ الْعِبَارَةَ الَّتِي تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الْمَتْنُ، تو میں نے اس شرح میں اسی اصل متن کو لکھا ہے، اسی اصل متن کو کہ جس پر ان لکھے ہوئے نسخوں کے تغیر کے بعد وہ متن برقرار رہا، یعنی ان کے پاس ہوا۔ اب جب دیکھ لیا اس کا حذف و اضافہ کہ اس میں کیا گھٹ گیا ہے، کیا بڑھ گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے وغیرہ، تو اب مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر کے پھر جو ایک متن جس کو برقرار رکھا گیا، میں نے اسی متن کو اس شرح کے تحت لکھا ہے، یعنی یہ شرح جو کی ہے میں نے اس متن کی ہے جو سارے نسخوں میں حذف و اضافے کے بعد، تغیر کے بعد، یعنی آخری شکل جو ہو گئی تھی متن کی، اسی آخری شکل والے متن کو میں نے اپنا مرکز بنایا ہے، متن بنایا ہے، اور پھر اس متن کی میں نے شرح لکھی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ 4 نسخوں میں سے جب مطابقت کی تو ایک نسخہ متعین ہو گیا، میں نے اسی نسخے کو لے لیا ہے اور اسی کو لکھ کر کے پھر میں نے اس کی شرح کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا متن بھی کیا ہوگا، قابل اعتماد ہوگا، اور پھر اسی کی شرح بھی ہوگی۔ یعنی اب اس میں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے شبہ کہ یار یہ تو اصل میں نہیں تھا، یہ تو زیادہ ہو گیا، یہ تو کم رہ گیا، نہیں، جو برقرار صورت رہی ہے آخری صورت، بس اسی کو میں نے متن بنایا ہے اور اس کی شرح لکھی ہے۔ الی ھذا النمط، یعنی یہاں تک جو اصل نسخہ برقرار رہا اسی اصل متن کو میں نے اپنا متن قرار دے کر اور اس کی شرح لکھی ہے۔ والعبد الضعیف لما شاہد فی اکثر الناس کسلا، اور اس کمزور بندے نے، اس عاجز ناتواں بندے نے جب مشاہدہ کیا اکثر لوگوں میں کسل کا، یعنی اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ سستی کے شکار ہیں، کسل کے شکار ہیں، یاد نہیں کر پاتے، حفظ نہیں کر پاتے، سستی ہو گئی ہے۔ جب اس عبد ضعیف نے اکثر لوگوں میں کسل کا مشاہدہ کیا، انہیں سست پایا، ان حفظ الوقایا، کس بات سے سست پایا؟ وقایا کے حفظ کرنے سے، وقایت و روایت کے حفظ کرنے سے، تو استخذتو عنہا مختصراً، تو پھر میں نے اس سے ایک اور مختصر منتخب کر لیا،
اتخذتو میں نے لے لیا، منتخب کر لیا، عنہا اسی سے، کس سے؟ مختصر روایت سے، میں نے اسی سے اور مختصر لے لیا، اور ایسا مختصر لیا کہ مشتملاً علی ما لا بد لطالب علم، جو ایک طالب علم کے لیے جو ضروری مسائل تھے ان مسائل پر مشتمل میں نے ایک اور مختصر تیار کر دیا۔ مثلا میرے دادا نے بقایت روایت 100 صفحے کی تصنیف فرمائی، لیکن میں نے 100 صفحے کے بارے میں دیکھا کہ لوگ یاد نہیں کر پا رہے ہیں، سستی کے شکار ہو گئے، تو میں نے اسی میں سے 50 صفحے لے لیے اور خاص ان ضروری مسائل کو لے لیے جو ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ تو پھر وہ آدھا رہ گیا کہ نہیں؟ یا میں نے بجائے 50 کے 25 صفحوں میں اس کو اور مختصر کر دیا، تو 50 صفحے میں مطلب 100 صفحے میں 75 صفحے چھوڑ دیے اور 25 صفحے میں نے لے لیے، تو میں نے اس مختصر کا ایک اور مختصر بنایا، یعنی خلاصے کا ایک خلاصہ اور بنایا، اور پھر میں نے اس کی شرح کی ہے۔ تو جب میں نے اکثر لوگوں میں کسل کا مشاہدہ کیا اس وقایع کے حفظ کرنے کے تعلق سے، تو پھر میں نے اس سے منتخب کیا ایک اور مختصر، اسی مختصر الوقایع سے ایک اور مختصر میں نے منتخب کیا جو مشتمل ہو ایسے ضروری مسائل پر جو ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ فَأَفْتَحُ فِي هَذَا الشَّرْحِ مُغْلَقَاتِهِ أَيْضًا، لہذا میں نے اس شرح میں اس مختصر الوقایع کے مغلقات کو بھی کھول کر رکھ دیا ہے، یا کھول کر رکھ دوں گا۔ میں شرح کروں گا اس کی تو میں ان مشکل مقامات کو بھی واضح کر دوں گا، ان کی تشریح تفصیل قاعدے سے بیان کر دوں گا۔ فَأَفْتَحُ فِي هَذَا الشَّرْحِ، پس اس شرح میں اس کے مغلقات کو بھی یعنی مختصر الوقایع کے مغلقات کو بھی کھولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ وَقَدْ كَانَ الْوَلَدُ الْأَعَزُّ محمود، اور جبکہ میرا ولد عزیز، ولد اعز، مبالغہ کا سیگا، اس میں تفضیل کا سیگا، عزیز تر میرا بیٹا، میرا لخت جگر جس کا نام محمود تھا، برد اللہ مضجعہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، اس کے ٹھکانے کو، اس کے قبر کو ٹھنڈا رکھے، بعد حفظ المختصر مبالغا فی تالیف شرح الوقایع۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ حضرت عبید اللہ یعنی صدر الشریعہ الاصغر نے جو یہ شرح وقایع لکھی ہے یہ اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ ان کے دادا نے تو وقایع لکھی، وقایع کی شرح پوتے نے کی، اب پوتا اپنے بیٹے کے لیے اس شرح کو لکھ رہا مختصر وقایع کی، لیکن اس شرح کی تکمیل سے پہلے ہی اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دادا نے تو پوری کتاب لکھ دی اور یہ کتاب لکھ رہے ہیں، مگر کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے۔ تو کتاب کے تو تصنیف کا کام چل رہا، تالیف کا کام چل رہا، بیٹے کا اسی دوران انتقال ہو جاتا ہے، مگر کتاب کو انہوں نے نہیں روکا، کتاب کو مکمل کر دیا۔ اب اس کا اظہار فرمانا ہے، وقت کان الولد العاز، تو اس بیٹے کا نام بھی کیا تھا؟ اس بیٹے کا نام محمود تھا۔ تو محمود ایک تو ان کے دادا ہوئے جن کا لقب تاج الشریعہ ہے، اور ایک بیٹے کا نام بھی محمود ہوا۔ کس کے بیٹے کا نام؟ صدر الشریعہ الاصغر کے، عبید اللہ کے بیٹے کا نام محمود، اسی کی طرف کہتے ہیں۔ تو گویا صدر الشریعہ دو لوگوں کا لقب، پرپوتے کا بھی اور پردادا کا بھی، ٹھیک ہے، اور محمود دو شخصوں کا نام، ایک کس کا؟ صاحب شرح وقایع نے عبید اللہ کے دادا کا بھی نام ہے اور عبید اللہ کے بیٹے کا بھی نام ہے۔ اور ولد اعز جن کا نام محمود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے، بعد حفظ المختصر، اس مختصر کے حفظ کر لینے کے بعد، مبالغاً فی تالیف شرح الوقایع، انہوں نے مجھے زور دیا شرح وقایع کی تالیف میں۔ میں جو وقایع کی شرح لکھ رہا ہوں تو میرا تو اپنا چلیے تھا ہی ارادہ، لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ میرے بیٹے کا زور تھا اس بات پر کہ میں نے مختصر یاد کر لیا ہے، اب مختصر کی ایک شرح آپ لکھ دیجئے۔ گویا محمود اپنے باپ عبید اللہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس وقایع مختصر وقایع جس کو میں نے حفظ کیا ہے، جو کس کی تصنیف ہے مختصر وقایع؟ دادا کی، تاج الشریعہ کی، آپ اس کی ایک شرح لکھ دیجئے میرے لیے۔ کس کے لیے؟ محمود کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے، عبید اللہ سے، میری نہیں، اس کی آپ ایک شرح لکھ دیجئے، بحیث تنحل منہ مغلقات المختصر، اور وہ شرح ایسی ہو جو مختصر کے مغلقات کو واضح کر دے، حل کر دے۔ مختصر کون؟ مختصر الوقایع۔ فشرعت فی اسعاف مرامہ، تو میں نے اس کی امیدوں کو پورا کرنے میں لگ گیا،
فشرعت تو میں شروع ہو گیا، میں لگ گیا اپنے بیٹے کے مقاصد کو، اپنے بیٹے کے مقصد کو پورا کرنے میں یا اس کی منشا کو پورا کرنے میں، فی اسعاف مرامہ، میں اپنے بیٹے کی منشا کے پورا کرنے میں لگ گیا۔ فتوفاہ اللہ تعالی قبل اتمامہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شرح کی تتمیم سے پہلے، اس شرح کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ نے اسے وفات دے دی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ فالمامول من المستفیدین، تو اب میں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والوں سے پر امید ہوں۔ فالمامول، میں امیدوار ہوں، میں امید رکھتا ہوں، میں پر امید ہوں، من المستفیدین من ھذا الکتاب، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والوں سے، اس کتاب سے استفادہ کرنے والوں سے میں پر امید ہوں، ان لا ینسوہ فی دعائہم المستجاب، کہ وہ میرے اس بیٹے کو اپنی مستجاب دعاؤں میں فراموش نہیں کریں گے۔ اللہ ینسوہ، وہ اس بیٹے کو یعنی محمود کو نہیں بھلائیں گے، فی دعائہم المستجاب، اپنی مستجاب دعا۔ مستجاب دعا کون سی ہوتی ہے؟ جو قابل قبول ہوتی ہے، جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اسے مستجاب دعا کہتے ہیں۔ اس نے کہتے ہیں بھائی دعا میں یاد رکھنا، تو کہیں کہتے ہیں بس حضرت مستجاب دعا میں یاد رکھنا، نہیں ایسی دعا میں یاد رکھنا جو قابل قبول ہوں، جو مقبول ہی ہو جائیں۔ تو مستجاب الدعوات بندے ہوتے ہیں نا، وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ، تو مستجاب الدعوات کی دعا بھی کیسی ہوتی ہے؟ مستجاب ہوتی ہے۔ تو مجھے اس کتاب سے، شرح واقعہ سے فائدہ حاصل کرنے والوں سے اب امید ہے کہ وہ میرے اس بیٹے کے لیے اپنی دعاؤں میں، اس بیٹے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ انہ المیسر للصعاب والفاتح لمغلقات الابواب، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مشکلوں کو آسان فرمانے والا ہے اور تمام مشکلات کو کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اسی سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہماری لیے آسان فرمائے۔ تو جو بھی شرح وقایع سے مستفید ہوگا اسے چاہیے کہ وہ صاحب شرح وقایع کے صاحبزادے محمود کو اپنی مستجاب دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی، ان کے والد حضرت عبید اللہ صدر الشریعہ الاصغر کی بھی، ان کے والد حضرت مسعود کی بھی، اور ان کے والد حضرت محمود تاج الشریعہ کی بھی، اور ان کے والد حضرت صدر الشریعہ الاکبر کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے، سب کی بے حساب مغفرت فرما کے سب کو بلند درجات عطا فرمائے۔ چلو، السلام علیکم۔